اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل المشہدی 99 ایمی کنسلٹ پرائیویٹ لمیٹڈ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیزن 3 کا آغاز ہو چکا ہے۔ سیزن 3 میں ہم کافی زیادہ ویڈیوز آپ کے لیے بنا چکے ہیں جو کچھ عرصے میں ہم آپ کے لیے اپلوڈ کر رہے ہیں۔ جب ہم ویڈیوز بناتے ہیں تو اس کو ایک ترتیب کے ساتھ اپلوڈ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر یہ آج میں یوٹیوب کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ جب آئے وہ 4 سے 5 دن بعد آئے، کیونکہ کیو میں لگی ہوتی ہیں ویڈیوز اور اسی کو ہم ایک سیکوینس وائز آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں۔ کیونکہ جب بھی ہماری ریسرچ کمپلیٹ ہوتی ہے اور کوئی ہارڈ ٹاپک ہمارے نظروں کے سامنے آتا ہے تو ہم اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ کر کے مزید اس کی انفارمیشن لے کے آپ کے لیے وہ ویڈیو بنا دیتے ہیں۔ لیکن جو اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اچھی انفارمیٹیو ویڈیو دی جائے جس میں آپ اپنے جو بھی آپ کا کنسرن ٹاپک ہے آپ اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی کویسچن آپ کے مائنڈ میں ہیں وہ آسانی سے آپ اس کا جو ہے وہ آنسرس کو تلاش کر سکیں۔ تو اسی کاوش کے سلسلے میں یہ جو ویڈیوز ہیں ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ ہوپفلی آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی اور اس سے آپ کافی مستفید ہو رہے ہوں گے اور کافی بینیفٹس لے رہے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے اسی طرح ایک بہت ہاٹ ٹاپک ہے آج کل کا، اور اسی کے اوپر کافی ہمارے پاس جو ہے کافی عرصے سے اس کے اوپر آ رہے تھے کویسچنس، تو وہ آپ کو بتایا جیسے کہ سیکوینس میں ایک ہماری ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں اور سیکوینس میں لگی ہوتی ہیں، اسی کیو میں یہ تھے کویسچنس پائپ لائن میں، تو آج ہم نے کہا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دی جائے۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے ویڈیو۔ اس میں لوگوں نے ہم سے کویسچن کیے تھے کہ آپ بتائیں کہ جو بھی کنٹریز ہیں اس کی امیگریشن، پاکستان کی امیگریشن، اس میں کیا ایسے کویسچنز ہوتے ہیں یا کیا ایسے فالز ہوتے ہیں یا فلو ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے، آف لوڈ کر دیا جاتا ہے، یا یہ آف لوڈ کیا ہوتا ہے ڈپورٹ، اسی کو لے کے ہم اس جو ہے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اور آگے چل کے آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں اور اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو یقین مانیں کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ خود سے بغیر کسی کاؤنٹر سیٹنگ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جی آپ ایف آئی اے میں پیسے دیے بغیر یا جس کنٹری میں آپ جا رہے ہیں اس کی امیگریشن میں اگر آپ کی کوئی جان پہچان نہیں ہے، ریفرنس نہیں ہے، تو پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ ٹریولنگ نہیں کر سکتے۔ لیکن یقین مانیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں اور آپ آنسرز دیتے ہیں اور آپ کی باڈی لینگویج بہت اچھی ہے اور آپ کا سب سے مین چیز ہے جو جس سلسلے میں آپ کسی کنٹری میں جا رہے ہیں اس کے اتھینٹک آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن پوری ہے، آپ کے ویزاز اوکے ہیں، تو آپ کو کوئی بھی نہیں روکتا، نہ ہی آپ کو کسی کاؤنٹر سیٹنگ کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کا رائٹ ہے ٹریولنگ کرنا، اور اگر آپ جینوئن طریقے سے ٹریولنگ کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا۔ تو اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہے تاکہ ہم آپ کو کویسچنس کے آپ کے آنسر دے دیں۔ تو یہ کویسچنز ہیں میرے سامنے، ان کو میں ساتھ دیکھوں گا اور اس کے بعد آپ کو آنسر دوں گا۔ یہ بھائی ایک ہمیں انہوں نے کویسچن پوچھا، انہوں نے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایف آئی اے پاکستان میں ایف آئی اے جو ہے وہ لوگوں کو وزٹ ویزے پہ ٹریولنگ نہیں کرنے دیتی، تو کیا یہ سچ ہے کہ ہمیں ایف آئی اے کو پہلے کاؤنٹر سیٹنگ کرنی پڑتی ہے یا نہیں؟ تو میرا بھائی اس کا آنسر آپ کے لیے یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں کچھ کیسز میں ہوتا ہوگا بٹ انفارچونیٹلی یہ اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ ایف آئی اے کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو میک شور بنائے، ان کی ڈیوٹی کا پارٹ ہے کہ وہ اس چیز کو میک شور بنائے کہ کوئی بھی اللیگل ایکٹیویٹی پاکستان کی سرزمین سے نہ ہو، اور کوئی بھی پاکستان کی سرزمین سے غلط اٹینشنز کے ساتھ یا غلط فوج ڈاکومنٹس کے ساتھ ٹریولنگ نہ کرے، کیونکہ یہ پاکستان کے اوپر ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے پاسپورٹ اور پاکستان کی ٹیریٹری کو بڑا منائل کیا جاتا ہے، اور پاکستان کی جو ٹیریٹری ہے اس کو لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ بلیم کرتے ہیں یا ایک سسپیشیس نظروں سے پاکستانی پاسپورٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اگر بلیو می آپ کے پاس جینون ریزن ہے ٹریولنگ کرنے کی، اگر آپ وزٹ ویزا کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس پراپر وزٹ ویزا ہے، آپ کے پاس شو منی جو اس کنسرن کنٹری میں آپ جا رہے ہیں اس کے مطابق آپ کے پاس شو منی ہے، آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ۔ اب جو سب سے بڑی چیز آپ کو بتا دوں، ایک انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے دے دوں کہ جو لوگ یہاں سے ٹریولنگ کے لیے جا رہے ہیں، کسی بھی کنٹری کے لیے جا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جی کہ ہم نے ون وے ٹکٹ بنا لی۔ فار ایگزامپل آپ
یہاں سے ٹریولنگ کر رہے ہیں قطر کے لیے، تو آپ نے قطر ایئر ویز کی 1 وے جو ہے وہ ٹکٹ پرچیز کر لی۔ اب ان کا یہ ہوتا ہے کہ یار ہم وہاں سے واپس نہیں آئیں گے یا وہاں سے ہم چلے جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مائنڈ کے اندر جو آپ کے ٹینشنز ہیں وہ غلط ہے۔ اگر آپ وہاں سے واپس آنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیم پیج کے اوپر، سیم PNR کے اوپر ریٹرن ٹکٹ چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ سیم پیج کے اوپر ہے تو آپ کو کوئی بھی ایئر لائن نہیں روکے گی۔ دوسری سب سے بڑی جو ابھی ایک پاکستانیوں کے لیے ایک نیا رول نکال دیا گیا وہ ہے اوکے ٹو بورڈ، یعنی آپ ٹکٹ پرچیز کرنے کے بعد آپ کو ایئر لائن کو اپنے ڈاکومنٹس بھیجنے پڑتے ہیں، یا جو ٹریول ایجنٹ ہے وہ آپ کے ویزاز اور آپ کی ساری چیزیں جو بھی ہے آپ کا پلان وہ ایئر لائن کو بھیجتا ہے، اور وہ آپ کو ایک سٹیمپ لگا کے دیتا ہے اوکے ٹو بورڈ، یعنی آپ کے جو ڈاکومنٹیشن ہے ہم نے چیک کر لی، اگر آپ کے پاس وہ اوکے ٹو بورڈ ہوگا تب ہی آپ کو جو ہے وہ وہاں سے جو بورڈنگ پاس ہے وہ ایشو کیا جائے گا اور FIA آپ کو ٹریولنگ کرنے دی جائے گی۔ سو اس کا میننگ ہے کہ اگر آپ کے پاس جینون ویزا ہے، آپ کے پاس ایک پلان ہے، اور واقعی ہی آپ جس فار ایگزامپل آپ وزٹ ویزا کے اوپر سب سے بڑی جو چیز ہے، آپ یہاں سے وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے جانا چاہ رہا ہوں ساؤتھ امریکہ، آپ فریش پاسپورٹ کے اوپر ویزا حاصل کر لیتے ہیں، پیسے دے کے ویزا حاصل کر لیتے ہیں، یا آپ خود سے کوشش کرتے ہیں اور آپ کی بائی لک، آپ کے بائی چانس آپ کو ویزا مل جاتا ہے۔ اب سب سے بڑا کوسچن یہ آتا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ بزنس کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اتنی دور کون سا ایسا بزنس کر رہے ہیں جو کہ آپ کو وہاں سے ہی آپ اس چیز کو لے کے آنا چاہتے ہیں ملک میں، یا آپ وہاں پہ جا کے اس کو امپورٹ کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، یا کیا بزنس ہے ایسا جس کے لیے آپ وہاں پہ جا رہے ہیں؟ تو یہ سب سے بڑی۔ اس کے بعد وزٹ ویزے کی، اگر آپ وزٹ ویزے پہ جا رہے ہیں تو کیوں 7 سمندر پار آپ کیوں ایک وزٹ کے لیے جا رہے ہیں، جبکہ آپ کے پاس نیئر بائی میں جو ہے بہت اچھی کنٹریز ہے جس کو آپ نے ٹریولنگ ہی نہیں کیا۔ تو اس کا جب بھی ہم اپنے لوگوں کو ایک ٹریولنگ پلان کے بارے میں یا ایک ٹریولنگ ہسٹری بنانے کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہی بتاتے ہیں کہ بھائی آپ پہلے چھوٹی جو اپنے 7 کنٹریز ہیں، بہت سی کنٹریز ہیں جیسے آذربائیجان ہے، ایران ہے، آپ عراق ہے، اس کے بعد جو آپ کا ایجپٹ ہے، سیریا ہے، یہ ایسی کنٹریز ہیں جو ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ آپ ایک ویزا، ان کے ویزے لے کے آپ بائی روڈ بھی ٹریول کر سکتے ہیں، بائی ایئر بھی ٹریول کر سکتے ہیں، اور اتنی کوئی کاسٹلی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ایشیا کی طرف جاتے ہیں تو آپ انڈونیشیا کا لے لیتے ہیں، آپ ملیشیا کا لے لیتے ہیں، آپ کمبوڈیا کا لے لیتے ہیں، سنگاپور کا لے لیتے ہیں، ٹیمور لاسٹے ہے، لاؤس ہے، تھائی لینڈ ہے۔ تو یہ ایک ہی ٹکٹ میں آپ بائی روڈ بھی ان کا ٹریولنگ کر سکتے ہیں، اور اگر بائی ایئر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہاں سے جو ٹکٹس ہیں ان کے بہت ریزنیبل ہیں۔ اس کے بعد ہے سری لنکا آپ جا سکتے ہیں، سری لنکا سے مالدیپ جا سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹریولنگ آپ کو پہلے کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد دبئی ہے، قطر ہے، بحرین ہے، عمان ہے، ان کنٹریز کے اندر آپ ٹریولنگ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی ایک ریزنیبل پرائس میں آپ کی اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بھی ٹریولنگ کرنی ہے تو اس کے بارے میں آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے۔ تو یہ تھا پہلا کوسچن۔ اب دوسرے کوسچن کی طرف آتے ہیں، تو ایک بھائی نے لکھا ہوا ہے کہ شو منی کتنی لے کے جانی چاہیے اور شو منی سے کیا مراد ہے؟ تو شو منی میرے بھائی ایک وہ آپ کے لیے جو ہے وہ فائنینشیل آپ کی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ بتاتے ہیں کہ یہ میری فائنینشیل کنڈیشن ہے، میں 10 دن کے لیے اس کنٹری میں جا رہا ہوں اور میرے پاس سپینڈنگ کے لیے آلریڈی کیش اماؤنٹ ہے۔ آپ کی اماؤنٹ، کیونکہ پاکستانی بینکس میں آپ کو جیسے پتہ ہے کہ آپ بہت زیادہ پرابلمز ہے کہ پاکستان کے اندر سے اگر آپ ٹرانسفر کرتے ہیں کسی بھی ملک میں پیسے تو وہ بہت آسانی سے نہیں ہو جاتے۔ جیسے کہ آپ فار ایگزامپل اگر آپ دبئی کی بات کریں، آپ دبئی میں جاتے ہیں تو دبئی سے آپ سے کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں مانگی جاتی، آپ سے مانگا جاتا ہے آپ کا ویزا۔ اگر آپ وزٹ ویزا پہ ہیں، اگر آپ وہاں پہ رہتے ہیں تو آپ سے امارات کی ID مانگی جاتی ہے، اس ID کے اوپر ٹک 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 کرتے ہیں، آپ کے پیسے ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد اس بندے کی اس بندے کا جس بندے کو آپ کسی بھی ملک میں پیسے بھیج رہے ہیں، نہ اس کی ڈیٹیل مانگی جاتی ہے، نہ اس کا پاسپورٹ نمبر مانگا جاتا ہے، جسٹ اس کا نام مانگا جاتا ہے کہ کس ملک، اور یا اس کا فون نمبر مانگا جاتا ہے جہاں پہ آپ بھیج رہے ہیں۔ جبکہ پاکستان کے اندر سے اگر آپ نے کسی کو بھی پیسے بھیجنے تو سب سے پہلے ریزن، اس کے بعد اس کے ساتھ ریلیشن۔ آپ فرینڈز کو پیسے نہیں بھیج سکتے، آپ کسی کولیگ کو پیسے نہیں بھیج سکتے، آپ کے لیے یہاں پہ بہت زیادہ پرابلمز ہیں پیسوں کی۔
تو اس لیے جب آپ کہیں پہ ٹریولنگ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیش پیسے ہونے چاہیے. اس کیش پیسوں کو کہتے ہیں شو منی. شو منی آپ کتنی ہونی چاہیے؟ جو منیمم ایک آپ کے لیے کرائٹیریا تمام کنٹریز نے بنا دیا ہے وائل یو آر ٹریولنگ فار 10 days, تو وہ ہے $1,000 آپ کے پاس منیمم ہونے چاہیے ایز اے شو منی. اب یہ مختلف ہے. اگر آپ ساؤتھ امریکن کنٹریز کی طرف جاتے ہیں تو اگر آپ ان کو گوگل پہ دیکھتے ہیں یا بہت سارے ہمارے کنسلٹنٹ ہیں جو بتاتے ہیں جی نہیں جی $1,000 ہی وہاں پہ چلتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. کیونکہ 7 سمندر پار آپ جا رہے ہیں، وہاں سے ریٹرن ٹکٹ ہی 8 لاکھ روپے کا. تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ آپ کے پاس $2,000 سے $3,000 شو منی کے طور پہ مسٹ ہونے چاہیے. اگر اس سے کم ہوں گے تو آپ یقین مانیں کہ آپ وہاں پہ ٹربل میں آ جائیں گے، وہاں پہ آپ کو ڈپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو شو منی کے طور پہ آپ کی ایک ہی کرنسی آپ کی چلتی ہے، وہ ہے ڈالر. پاکستان سے آپ نے جو بھی کرنسی لے جانی وہ ڈالر. آپ اگر امارات کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ چل جاتے ہیں کہ آپ اماراتی جو ہے کرنسی لے جائیں، دبئی کی کرنسی لے جائیں تو وہ چل جاتی ہے، یا سعودی عرب میں اگر آپ ریال لے جائیں تو آپ کے چل جاتے ہیں. لیکن باقی جو کنٹریز ہیں وہ پریفرنس یہی دیتی ہیں کہ آپ ڈالرز لے کے آئیں اور ڈالر لا کے وہاں پہ ایکسچینج کریں، وہاں پہ رہیں، وہاں پہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کریں. اب اگلے کویسچن کی طرف چلتے ہیں. تو ایک بھائی نے ہمیں لکھا ہے کہ جی یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ اگر ہم ان پیڈ ہوٹل بکنگ جسٹ بکنگ لے کے چلے جاتے ہیں، یا ہم نے وہاں پہ کسی دوست کے پاس رہنا ہے، کسی ریلیٹیو کے پاس رہنا ہے، تو کیا اس سلسلے میں بھی ہمیں ہوٹل بکنگ لازمی چاہیے؟ تو اس کا آنسر ہم آپ کو دیتے چلیں کہ ہوٹل بکنگ آپ کا کیوں چاہیے ہوتی ہے. جب آپ کسی کنٹری میں جا رہے ہیں تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا شیلٹر کیا ہے، یا آپ کے اکاموڈیشن کہاں پہ، آپ کہاں پہ رہیں گے. آپ کسی بھی کنٹری میں جا کے وہ آپ کو الاؤ نہیں کریں گے کہ آپ روڈ پہ رہیں یا آپ وہاں پہ جا کے ہوٹل ڈھونڈ لیں، کیونکہ ہر چیز آپ کی جو ہے آن لائن ہوگی. فار ایگزامپل آپ کو بگیسٹ آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کی جو آن لائن booking.com ہے، یا بہت سارے ویریس آپ کے جو اپلیکیشنز ہیں، وہاں پہ آپ کو جو ہوٹل ہے وہ بہت چیپ ملتے ہیں. آپ وہاں سے پیڈ یا ان پیڈ آپ بکنگ کروانا آپ کے لیے مسٹ ہے. لیکن بہت سی کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ فار ایگزامپل ای ویزا پہ جاتے ہیں یا ویزا آن ارائیول پہ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کی 100% آپ کے پاس جو ہے پیڈ ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ وہاں سے ایک ان کی انوائس جنریٹ ہوتی ہے جو آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے. ہاں، اب جو دوسرا جو ان کا کوشچن ہے کہ اگر آپ کا وہاں پہ کوئی ریلیٹیو یا دوست رہتا ہے تو آپ اس کے پاس سب سے پہلے اس ملک میں رہنے کے لیے 100% لیگل ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے، اور اس کے گھر کی ریکوائرمنٹ اس حساب سے ہونی چاہیے کہ وہ گیسٹ کو رکھ سکتا ہے. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ملک میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ چھوٹا سا ایک کمرہ ہے، اس میں 10 بندے اگر گیسٹ آ گئے ہم رکھ لیتے ہیں. لیکن باہر کی کنٹریز میں ایسا نہیں ہے. باہر کی کنٹریز میں انہوں نے ایک لا بنایا ہوا ہے کہ میاں بیوی اگر رہتے ہیں، ان کے 2 بچی ہیں، تو میاں بیوی کا ایک روم، بچوں کا ایک روم. اس کا مطلب ہے 2 روم یہ آپ کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. اگر آپ گیسٹ کوئی بلانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک 3rd روم ہونا چاہیے جو ایز اے گیسٹ روم یوز ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ اس کو ایز اے گیسٹ وہاں پہ نہیں رکھ سکتے. یہ ان کا لا کہتا ہے. اگر آپ کے پاس ایسا دوست ہے جو آپ کو وہاں پہ بلا رہا ہے تو اس کی کیا ہے، آپ کے پاس آئی ڈی ہونی چاہیے، اور اس کے گھر کا ایڈریس ہونا چاہیے، اور وہ بندہ وہاں پہ لیگل ہونا چاہیے. اگر وہ بندہ وہاں پہ لیگل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، تو وہ ایز اے اسپانسر یا ایز اے اکاموڈیشن آپ کے لیے کنسیڈر نہیں کیا جاتا. اب یہاں سے یہ جو فلائٹ اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہیں تو آپ کے 100% آپ یہاں سے فلائی کر دیں گے. اب آپ جب اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ ایک اور پرابلم آپ کے لیے کھڑی ہوتی ہے کہ وہاں کی بھی امیگریشن آپ سے سیم کوشچن کرتی ہے جو کہ پاکستانی جو ہے لا ایجنسیز یا آپ کی جو ایف آئی اے آپ کے اوپر ایئرپورٹ کے اوپر آپ سے کوشچن کرتی ہیں. اگر آپ وہاں پہ جا کے ڈپورٹ ہوتے ہیں تو آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہوتی ہے. اسی لیے آپ کو ایف آئی اے یہاں پہ چیک کرتی ہے اور میک شور کرتی ہے کہ آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹ ہیں کہ آپ وہاں پہ جا کے ڈپورٹ نہ ہو. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ 100% آپ جائیں گے اور آپ ڈپورٹ نہیں ہوں گے، لیکن 90% چانسز یہی ہوتے ہیں کہ آپ کو ڈپورٹ نہیں کیا جائے گا. اب جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو سیم کوشچن آپ سے پوچھے جاتے ہیں. سب سے پہلا کوشچن ہوتا ہے وائی یو کم
ٹو آور کنٹری, کہ آپ ہماری کنٹری میں کیوں آئے ہیں. اب آپ کے پاس اس کی ریزن ہونی چاہیے. یہ ریزن کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ٹریولنگ کے لیے آئے ہیں, آپ کہتے ہیں جی ہاں جی ویری بیوٹیفل پلیسز, آئی وانٹ ٹو سی یور ہسٹوریکل پلیسز. وہ آگے سے کوشچن کرتے ہیں کیا ہسٹوریکل پلیسز, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ یا آپ کون سی, آپ کہتے ہیں جی وہ ہم آپ کا فوڈ یہاں پہ ٹیسٹ کرنے آئے ہیں, ہم یہاں پہ آپ کے لیے ویلاگس بنانے کے لیے آئے ہیں. آج کل کا جو ایک نارمل نیا ٹرینڈ پاکستانیوں نے بنا لیا ہے کہ ہم جی ویلاگ بنانے کے لیے باہر جا رہے ہیں. اپنے ملک میں انہوں نے کبھی کچھ کیا نہیں ہے, باہر جا کے وہ ویلاگ بناتے ہیں. تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ ویلاگ بنانے ہیں, ٹھیک ہے آپ ویلکم, آپ آئیں آپ بنا رہے, لیکن آپ کہاں پہ جائیں گے, آپ کا پلان کیا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو بیسیکلی سب سے جو بڑی پرابلم وہ یہ ہے کہ آپ جس کنٹری میں جاتے ہیں اس کی انفارمیشن آپ کے پاس ہے ہی نہیں. اب اس کے لیے ہم نے آپ لوگوں کے لیے جو ہے علیحدہ سے کلاسز کا بھی انتظام کیا ہے. آپ ہمارے دیے گئے نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں, ان کا شیڈیول لے سکتے ہیں. آئے فری آف کاسٹ ہم آپ کو ڈپلوماز دیتے ہیں ایز اے بیک پیکر. آپ کو وہ آپ کے ویزاز کے اندر بھی آپ کی ہیلپ کرتے ہیں اور آپ کے اس کنٹری میں جانے کے لیے بھی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. لیکن آپ یقین مانیں کہ ہم آپ کے ٹینشنس کو یہاں پہ 100% اس کو میک شیور کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ہماری دی گئی ٹریننگ کو لیگل طور پر یوز کریں گے, ہماری انفارمیشن کو لیگل طور پہ یوز کریں گے. کسی بھی ہیومن ٹریفکنگ میں یا ایز اے ایجنٹ غلط کاموں میں, انلیگل کاموں میں, زائلم لینے میں نہیں یوز کریں گے. ورک ویزے کے لیے ہم بارہا اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم ورک ویزے کے اوپر کام نہیں کرتے, لیکن ہمیں کویسچن بار بار آتے ہیں کہ ہمیں جی آپ جیسے وزٹ ویزا کے بارے میں 100% دیتے ہیں, آپ خدا را ہمیں ورک ویزے کے بارے میں بتائیں گے. تو آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستانیوں کے لیے کوئی اچھی یہاں پہ نیوز نہیں ہے ورک ویزے کے حوالے سے. تو آپ سے اس ویڈیو کے حوالے سے گزارش ہے کہ ہمارے نام پہ اگر کوئی بھی بندہ, ہمارے ایجنٹ یا کوئی بھی بندہ آپ سے کمپنی کے طور پہ یہ کہے کہ ہم آپ کو ورک ویزا آفر کریں گے یا اب المشدی نے ورک ویزا شروع کر دیا, تو ایسا ہرگز نہیں, نہ ہی فیوچر میں ہمارا کوئی پلان ہے, نہ ابھی ہمارا کوئی پلان ہے. تو پاکستان کی سرزمین کے اوپر ہم جو ہے پاکستان کے پاسپورٹ کی ریوائیول کی اور اس کے اچھے ہونے کی, اس کو ایک سٹن پوائنٹ پہ پہنچانے کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیں اور 100% اچھے طریقے سے اس کو وزٹ کو لے کے چلیں, پاکستانیوں کا نام روشن کرے, پاکستان کا نام روشن کرے. تو ہوپفلی آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کے کافی زیادہ جو ابہام ہیں یا آپ کے ذہن میں جو کویسچنس تھے ان کا آنسر مل گیا ہوگا. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی رہ گیا ہے تو کویسچن پلیز ہمیں آپ نوٹ ڈاؤن کرائیں, ہم آپ کو 100% ان کے آنسر دیں گے. جب بھی آپ کسی کے سامنے جائیں اپنی باڈی لینگویج کو 100% میک شیور اسی طرح بنا کے لے کے جائیں کہ آپ پازیٹیو اور آپ کی وائبس پازیٹیو ہونی چاہیے, آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے, آپ کا بیہیویئر بہت اچھا ہونا چاہیے. آپ کبھی بھی روڈلی, آپ جیسے یہاں پہ ہمارے ایک ہو گیا نا کہ آپ کے ایف آئی اے کوئی کویسچن کرتا ہے, آپ کہتے ہیں کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہو کویسچن, اس طرح کی باتیں اگر وہاں پہ کی آپ نے تو 100% آپ ڈپورٹ ہیں. یہاں پہ تو پھر چل جاتے ہیں آپ کی ہزارے جو وہ فریڈم آف سپیچ ہے, آپ لوگ کہتے ہیں فریڈم آف سپیچ شروع ہوگی ہے پاکستان میں, تو اگر یہ اتنی زیادہ ہوگی ہے یہاں پہ آپ گالی گلوچ پہ, وہاں پہ کوئی بھی نہیں سنے گا یہ چیز. تو اپنے اخلاق کو اچھا کریں, اخلاق سے بات کریں, ان کے کویسچنوں کے آنسر دیں. کیا پوچھیں گے آپ سے, کیوں میرے ملک میں آئے, تو صحیح بات پوچھیں گے کہ آپ ان کے ملک میں کیوں گئے, ان کو آنسر دیں آپ کیوں گئے. اگر آپ کے دل میں چور ہے, آپ وہاں پہ سائلم لینے کے لیے گئے تو 100% وہ ڈیپورٹ کرے گا. اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کے کہ اگر کوئی پاکستانی غلط طور پہ غلط ویزا لے کے جا رہا ہے آپ 100% ڈیپورٹ کریں, ہم ان کا ساتھ دیں گے جیسی کنٹریز کا. تو یہاں سے ہم آپ کی خدارہ اگر آپ کام کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو ورک ویزا بہت سی ایجنسیز ہیں, بہت سی ویل ناؤن اور ویل ریپیوٹ ایجنسیز ہیں. اگر اس کے علاوہ ہے تو آپ امپلائمنٹ کارپوریشن حکومت پاکستان اس کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں سے آپ ورک ویزا ان سے لے لیں. اگر آپ بزنس کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ کہیں جی میں نمک کے لیے برازیل جا رہا ہوں, آپ وہاں سے پوچھیں کس چیز کا کاروبار ہے, جی میرا نمک کا کاروبار ہے اور میں برازیل میں امپورٹ کرنے ہیں, اور بھائی ہمارے ملک میں نمک بہت زیادہ ہے. تو آپ کی نہ سر ہے نہ پاؤں ہے, آپ جائیں گے اور آپ کو وہاں پہ ویلکم کریں گے, ایسا ہرگز نہیں ہوتا. اگر آپ وزٹ کے طور پہ جا رہے ہیں جائیں, آپ بتا سکتے ہیں جی کہ میری فینٹسی ہے جی برازیل, میری فینٹسی ہے سورینام, میری فینٹسی ہے بولیویا, میری فینٹسی ہے پناما.
میں ادھر جانا چاہتا ہوں، مجھے یہ کنٹریز پسند ہے، پسند بہت زبردست چیز ہے، لیکن جو کنٹری آپ کو پسند ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہونی چاہیے. تو ہوپ فلی آپ کو یہ پسند ہے. لمبی ایک ویڈیو ہوگی ہے، کوشش کی تھی چھوٹی بنے، لیکن وہ ٹاپک اتنا لمبا ہو گیا کہ آپ کو ہمارا دل کرتا ہے کہ 100% آپ کو ایسی چیزیں بتا دیں جس سے آپ کا جو ہے کوشچنس کا آنسر مل جائے، آپ کو بار بار کسی دوسری جگہ پہ جا کے وہ انفارمیشن نہ لینی پڑے. تو ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کے بیل آئیکن کو دبا دیں، سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس ضرور دیا کریں. سی یو ان نیکسٹ ویڈیو. پاکستان زندہ باد.